شامی صاحب کلیئرٹی ہمیں پتہ ہے دفاع میں ہماری کلیئرٹی جو ہے وہ دہشت گردی کو لے کر بھی آ گئی، مذاکرات کو لے کے جو ہے وہ کلیئرٹی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس میں جو ہے وہ کنفیوژن بھی ہے، پی ٹی آئی میں جو ہے وہ شاید زیادہ ہے۔ اب آج بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ سب وہاں بہنیں جو ہیں ان کی اڈیالہ کے باہر موجود تھیں، بلکہ آج تو وہاں پر وہ قرآن خوانی کا جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اہتمام کیا گیا، سورہ یاسین، ہاں جی سورہ یاسین پڑھی جا رہی تھی۔ کس موقع پہ پڑھی جاتی ہے؟ سورہ یاسین جو ہے وہ تو کوئی بیمار ہوتا ہے جب کوئی شدید، تو اس کے سرانے پڑھی جاتی ہے، حالت نزا میں ہو، ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مشکلات آسان کر دے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ یہ جو اس موقع پہ تو آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس کی دعا ہے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو یہ دعا انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نئی زندگی دی اور وہ پیٹ سے باہر آئے۔ صحیح۔ تو عام طور پہ تو آیت کریمہ کا ورد کیا جاتا ہے مشکل کے وقت میں، اچھا، یا پھر درود تنجینہ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب سورہ یاسین جو ہے تو مجھے بڑا برکت، قرآن کا پڑھنا باعث برکت ہے، ٹھیک، لیکن یعنی کس محل سے پڑھی ہے موقع کیا تھا، اور سورہ یاسین کس موقع پہ پڑھی جاتی ہے؟ صحیح۔ میرا خیال کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو شاید اس میں زیادہ کچھ تحقیق کرنے کی آج ضرورت ہے۔ وہ سوال ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب، ظاہر ہے ان سے سوال ہوا۔ سلمان اکرم راجہ تو دیکھیں بڑے دیندار آدمی ہیں جی، اور یہی انہوں نے بات کی۔ واصف علی واصف کے بڑے یعنی مرید باصفا ہیں، صحیح، ان سے بڑا تعلق رہا ان کا، تو ان کو تو یہ باریکی معلوم ہونی چاہیے۔ اچھا، تو بہرحال اب ابھی تو میرا خیال یہ ورد جاری ہے وہاں، اور علیم آبادی بھی وہاں موجود ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ابھی بھی جیل کا دروازہ نہیں کھولا۔ دیکھیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف بھی ہمیں متحدہ طور پر کام کرنا ہے نا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہر کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر ایک کنسنسس ہو، اور پی ٹی آئی سے جو شکایات ہیں یا اس کے کوئی سوشل میڈیا گروپ سے یا اس کے کچھ بعض رہنماؤں سے ان کو بھی دور کیا جائے۔ صحیح۔ اور یعنی ایک ہم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کنسنسس بلڈ کر کے آگے چلیں۔ میرا خیال کہ ہمارا اس پہ کوئی ہمیں کوئی پارٹی پالیٹکس جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر اگر نہیں آتے ہیں وہ، اور ابھی تو ویسے سہیل افریدی جو ہیں ان کے لہجے میں تھوڑا سا تبدیلی میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ جو پہلے جو بے ہنگم گفتگو کرتے تھے بلا سوچے سمجھے، اور آج بھی جو ان کے کلپ چلائے گئے تو بڑے ایک بیہودہ کلپ تھے، افسوسناک تھے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ترنگ میں انہوں نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اپنے ووٹر کو بھی خوش کرنے کے لیے، سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے ہو جاتی ہے۔ ووٹر کہاں خوش ہوتا ہے اس بات سے؟ دیکھیں ووٹر کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے، جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں وہ کوئی مسلم لیگ نون کے لوگ بن رہے ہیں یا کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ بن رہے ہیں، وہ تو عام آدمی بن رہے ہیں نا۔ وہ کوئی جب وہ دہشت گرد حملہ کرتا ہے تو کوئی اس کا جو نشانہ ہے وہ تو پاکستانی ہوتے ہیں اور پاکستانی تنصیبات ہوتی ہیں، وہاں تمیز تو نہیں ہوتی، تو سارے پاکستان کا۔ اب آپ جہاں ہمارے کالجوں پہ، ہمارے تعلیمی اداروں پہ، ہماری درس گاہوں پہ، ہمارے جو پولیس ہے اس پر، ہماری فوج پر یہ سارے حملے ہوتے ہیں تو یہ پاکستانی قوم پر حملے ہیں نا، تو قوم کا تو سارے حصہ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں صاحب کہ مل کے کرنا ہوگا۔ اب یہ ایک بات آئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، اور میرا تو خیال ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہیں اگر یہ تھوڑا سا ہمت کریں اور بلا لیں، چیف منسٹر کو بھی بلا لیں۔ سر رانا صاحب نے جو بات کی تھی کہ جی 5 بڑے جو ہیں ان کے درمیان، 5 بڑے تو بعد میں بیٹھیں گے نا کبھی، ابھی تو اس وقت تو پتہ 5 بڑے بیٹھیں گے یا چھوٹے بیٹھیں گے وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو بات چیت شروع ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن خان صاحب کے بھی تھوڑا سا آپ کوئی نرمی اختیار کر لیں، تھوڑا سا سپیس ان کو دے دیں تاکہ ان کا جو غصہ ہے وہ بھی ذرا کم ہو جائے۔ جب آدمی ہوتا ہے جیل میں پڑا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ذرا خیالات جو ہیں وہ بھی تھوڑے منفی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اپنے آپس میں ہم ایک اپنی قوم کے ایک فرد جو ہیں، قوم کے سارے فرد ہیں، ان کو ایک دوسرے سے تھوڑا سا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن شامی صاحب وہ بیرسٹر گوہر جو کہ کہتے تھے کہ جی مذاکرات میں ہی حل ہے، ظاہر ہے وہی ایک واحد راستہ ہے، وہ آج مایوس ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات اگر 5 جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہوگی، ان کا جو بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات ان کا ذاتی رائے ہوگی،
ان کی باتیں جو ہیں وہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ان کو پارٹی لائن تسلیم کرنے پر تیار نہیں. تیار ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی چیئرمین ہے اور وہ جو ہے وہ بانی پی ٹی ظاہر آئی ہے کہ وہ چیئرمین تو گرفتار ہے نا. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, جب بھی کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو باہر جو بیٹھی لیڈرشپ ہے وہ ذمہ داری سنبھالتی ہے اور فیصلے کرتی ہے. دنیا کی جتنی تحریکیں چلی ہیں اور سب کانٹیننٹ میں بھی جتنی تحریکیں چلی ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ اگر کوئی گرفتار ہو گیا ہے تو پوری پارٹی جو ہے وہ گرفتار ہو گئی. پارٹی اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہے. اب دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں, میں دیکھا سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یعنی بانی جو ہے پی ٹی آئی کے, ان کو مائنس کر کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہاں جی, یہ نہیں کہ وہ کال کوٹری میں بند رہے ہیں اور آپ ہمیں کہیں ہم آگے چائے بھائی بات یہ ہے, آیا مذاکرات کے نتیجے میں ان کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی؟ اچھا, یا پہلے مشکلات کم ہو جائیں پھر مذاکرات شروع ہوں گے؟ اور سوال یہ ہے پھر مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ اگر آپ ریلیف پہلے مل جائے ٹھیک ہے, جو پھر مذاکرات کی کیا ضرورت رہے گی؟ ٹھیک ہے. تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں. اس لیے وکیل حضرات ہیں نا, وکیل حضرات دلائل دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, عدالت میں دلائل دیں گے اور بس وہی عوام اور اسی سے مقدمہ جیت لیں گے. حالانکہ آپ دلائل سے مقدمہ تو عدالتوں میں بھی نہیں جیتا جاتا.